تو وہ اب دنیا میں کون سی اچھائی ہے اور کون سی برائی ہے، یہ بڑا مشکل ہے فیصلہ کرنا، ڈٹرمن کرنا. تو میرا خیال ہے کہ وہی اچھائی ہونی چاہیے جس سے کسی کو تکلیف نہ کوئی پہنچے. میری اپنی پرسیپشن یہی ہے کہ اچھائی اور برائی کے بارے میں. اگر مثلا مجھے یاد نہیں پچھلے 8-10 سالوں میں بھی کہ میری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، میں نے کسی کا کوئی پیسہ کھایا ہو، کسی کو دکھ دیا ہو، کسی کو تکلیف پہنچائی ہو. باقی جو نیکی اور شرافت کے ایک ٹیبوز ہیں، جو بنے بنے اسٹینڈرڈ ہیں، اس پہ شاید میں نہ پورا اترتا ہوں اس طریقے سے. آپ بہت پیارے انسان ہیں. جی میں نے کہا آپ بہت پیارے انسان ہیں. معلوم نہیں پیارا ہوں یا نہیں، لیکن مقصد یہ کہ یہ میرے خیال میں اپنی آنکھیں بند کر کے کسی وقت اپنے حوالے سے سوچوں تو مجھے یونیورسٹی کے زمانے سے جب میں پڑھتا تھا اور میں نے ایک گولڈ میڈل لیا، دوسرے سال پھر دوسرا گولڈ میڈل لیا، اس وقت سے لے کر اب تک، اور میں یونیورسٹی اورینٹل کالج یونین کا پریزیڈنٹ بھی الیکٹ ہوا. اس وقت احمد رضا قصوری اور ڈاکٹر خالد راجہ بھی لاء کالج یونین کے پریزیڈنٹ تھے. تو اچھی میں نے زندگی گزاری، لیکن اس زمانے سے لے کر اب تک میں نے کبھی زندگی میں کسی کو روپے پیسے کا معاملے میں دھوکہ نہیں دیا. میرے خیال میں یہ نیکی ہے، میرے خیال میں یہ اچھائی ہے کہ میں نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی. اچھا، جو مولویت والی نیکی ہے وہ مجھ میں نہیں ہے. میں مولوی نہیں ہوں، میں مذہبی آدمی نہیں ہوں، لہذا میرے خیال میں جو اچھائی اور برائی کے سٹینڈرڈ جو ہیں وہ ہر آدمی کے اپنے ہیں، اور وہ اپنے حوالے سے چیزوں کو پہچانتا ہے. تو میں محسوس کرتا ہوں کہ شاید کاکی تاڑ اس نے خود اپنا نام رکھا تھا. تو شہباز شریف نے نہیں رکھا تھا؟ شہباز شریف نے نہیں رکھا تھا، یا یہ اخبار میڈیا نے نہیں دیا تھا؟ میڈیا نے نہیں دیا تھا، خود اپنے آپ کو کاکی تاڑ کہتا تھا، اس لیے لوگ اسے کاکی تاڑ کہتے تھے. اچھا، اس سے کہتے تھے پیر کاکی وہ تاڑ. ایک آرٹیکل تھا کالم ہی نا، اس میں لکھا ہوا تھا، سرخی تھی کہ میں عالم نہیں ہوں. میں جو ابھی آپ نے بات کی ہے نا کہ میں مولوی نہیں ہوں، یا مجھے مطلب اس میں نہ دیکھا جائے کانٹیکسٹ میں، تو وہ ان کے بھی نام سے جو کالم تھا اس میں بھی سرخی یہ لگی ہوئی تھی کہ نہ عالم ہوں نہ پیر فقیر ہوں، اور یہ کنجریوں کا پیر ہوں اور میں عشق کا بندہ ہوں. یہ بات تھی اس میں. وہ اصل میں کچھ چیزیں بڑھا چڑھا کر بھی بیان کر دیتے ہیں. عباس ستر صاحب چونکہ خود شاعر تھے، ادیب تھے، افسانہ نگار تھے، اس لیے وہ کچھ بڑھا چڑھا کر بیان کر دیتے ہیں. لیکن بیسیکلی دیر واز اے پرسن نیمڈ کاکی تاڑ، اس کا نام بخاری تھا اور وہ کنجروں کا پیر تھا. یہ بات صحیح ہے، اور لوگ اس کو بہت خلوص سے لے جاتے تھے، اور لوگ سمجھتے تھے کہ اس سے دعا کرانا یا اس سے دعا لینا جو ہے وہ بہت فائدہ مند چیز ہے. تو وہ یہاں آ کے بیٹھتے تھے جب آپ کے آفس، تو وہ آپ کی اپنی کیا آبزرویشن ہے، اس سے کچھ اچھا ہوا ان کے بیٹھنے سے یا کچھ برا ہوا؟ آپ کہتے ہیں نا میں نے ان سے کچھ سیکھا بھی. میں نے ان سے یہ سیکھا کہ بعض اوقات وہ بڑی حکمت کی باتیں کرتے تھے. جس طرح سے تصوف کی صحیح یا غلط وہ گفتگو کرتے تھے، اس میں بہت سی باتیں، بڑی پہنچی ہوئی باتیں واقع ہوتی تھیں انسان کے بارے میں، اس کی شخصیت کے بارے میں، اچھائی اور برائی کے بارے میں، جنت اور دوزخ کے تصور کے بارے میں. تو جتنی ان کی گفتگو ہوتی تھی اس کا ایک اپنا مفہوم ہوتا تھا، اور وہ ایک
بنا بنایا کریکٹر تھا، تو جو عام بندوں سے بالکل مختلف تھا. تو اب اسی چیز کو دیکھو کہ جن چیزوں کو بہت لوگ برا سمجھتے ہیں، ان چیزوں کو وہ جو تھا ان میں رہتا تھا، ان کو پروموٹ کرتا تھا. کنجروں میں وہ کہتا تھا کنجر بہت نیکی کے پھیلاتے ہیں، اور یہ جو موسیقی جو یہ پھیلاتے ہیں اور موسیقی کا جو درس دیتے ہیں، موسیقی سے جسمانی امراض بھی صحیح ہو جاتے ہیں، روحانی امراض بھی صحیح ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ ہی بلیوڈ ان دس فلسفی کہ موسیقی سے بہت فرق پڑتا ہے. صحیح. اچھا، یہ آپ کا جو یہ ہے ابھی النیس، اس کے لیے تھیراپی آپ کو کروانی تھی. میں نے فون پہ تو میں نے آپ سے بات کی تھی نا. کیا چیز؟ یہ بیماری کے لیے، آرتھرائٹس کے لیے. ابھی دعا کرواؤں آپ کو؟ کر لیں ابھی دعا مل کے؟ نہیں، یہ آپ کو کیا سوجی ہے؟ مجھے پیار آ رہا ہے آپ پہ. میں آئی تو صرف وہ انفارمیشن اسی کے لیے تھی، اپنے اس کے لیے اسائنمنٹ کے لیے، لیکن مجھے ہو رہا ہے کہ آپ کی جان چھوٹے. پی آپ نے بہت نہیں کاٹ لی، اب اس سے آگے نہیں چلنا یا اسی اس میں ہی رہنا ہے؟ نہیں، ہر آدمی صحیح ہونا چاہتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن کس طرح سے پتہ چلے کہ بھئی وہ ٹھیک ہو سکتا ہے یا نہیں. اب یہ یو ہیو اے میتھڈ جو آپ کے خیال میں اس سے صحیح ہو سکتا ہے، لیکن یہ آپ کا خیال ہے نا. ہاں بالکل. اب ڈاکٹروں کا خیال یہ نہیں ہے، حکیموں کا بھی خیال یہ نہیں ہے، ہومیوپیتھ والے بھی اس کو نہیں بلیو کرتے. تو یہ تو آپ کا کیا بلیو خیال کرتے ہے؟ ہو نا. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ مجھے معلوم نہیں. مجھے چونکہ اگر مجھے فائدہ ہوگا اس سے تو ضرور میں اس پہ ایمان لے آؤں گا، لیکن ابھی تو مجھے فائدہ نہیں ہوا نا. آپ نے رات کو تھیراپی کی تھی نا فون پہ، تو آپ کو کیسا فیل ہوا تھا؟ میں نے کی تھی، لیکن ایک اسپرچول سیٹسفیکشن ضرور ہوتی ہے ایک خاص ماحول میں اپنے مائنڈ کو لے جا کر، لیکن جسمانی طور پر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ فائدہ مند ہو. صحیح، ٹھیک ہے. باقی اور کسی کا کوئی کوشچن ہے؟ جی آپ بتائیں. آپ دونوں خواتین خاموش بیٹھی فرمائیں، کیا آپ کے ذہن میں سوال ہے؟ ہاں جی، کہہ رہی ہے آپ نے سارے سوالوں کے جواب دے دیے. چلو. ہمارا جو ذاتی خیال ہے نا، ایک آپ نے بیچ میں بات کی کریکٹر کی نا، کردار کی بات کی. ایک سرکار کا بھی کردار ہے، رسول پاک کا. ایک یزید کا بھی کردار ہے، ایک میرا اور آپ کا بھی کردار ہے. ایک کردار ہوتا ہے چوڑے کا جو گٹر صاف کرتا ہے، اور ایک کردار ہوتا ہے حاجی صاحب کا جنہوں نے وہ گٹر چوک کیا ہوتا ہے، اور وہ اس کو چوڑا کہہ رہے ہوتے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں تو گٹر میں گھس اور یہ کر اور وہ کر، اور تو نے ایسے نہیں کیا اور ایسے صفائی نہیں کی اور ویسے نہیں کی. لیکن اگر جو چوڑا ہے وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوتا، وہ اس گند مند میں گھسا بھی ہوتا ہے، اس کو صاف بھی کر رہا ہوتا ہے. تو وہ ایک بات بڑی مشہور سی ہے کہ آپ ایک انگلی کسی اور کے اوپر اٹھاتے ہیں تو تیسری تین جو ہوتی ہیں ان کا رخ آپ کی طرف ہوتا ہے. تو اصل میں تو یہ ہے کہ آپ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ صحیح چیز کیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ جب آپ دعویٰ کرتے ہیں تو پھر ٹیسٹ بھی آ جاتا ہے، آئینے کا رخ آپ کی طرف ہو جاتا ہے نا. تو پھر وہ ان ساری چیزوں سے آپ کو بھی گزارا جاتا ہے، وہ کریکٹر اس کردار میں سے آپ کو بھی گزارا جاتا ہے، اس پین سے اس درد سے آپ بھی ٹریول کرتے ہیں. پھر آپ کو بہت بہت ساری چیزیں سمجھ آتی ہیں. بے شک آپ اس اسپیسیفک کردار سے نہ اپنے آپ کو ریلیٹ کریں، لیکن ذاتی طور پہ آپ کی اپنا ایک سفر شروع ہو جاتا ہے پہچان کا. تو میں صرف آپ سے یہ پوچھنے آئی تھی کہ آپ نے اس سے آگے چلنا ہے یا یہیں تک رہنا ہے؟ کس سے آگے چلنا ہے؟ جہاں پہ ابھی آپ ہیں. جان چھڑوانی ہے یا نہیں چھڑوانی؟ خوش ہیں آپ، مطمئن ہیں اس طرح؟ دیکھیں نا، کون آدمی ایسا ہے جو یہ چاہتا ہو کہ اگر اسے کوئی تکلیف ہے جسمانی یا ذہنی یا روحانی تو وہ اس سے جان نہیں چھڑانا چاہتا. لیکن اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ جو بھی میتھڈ آپ کے پاس ہے تانوں ثبوتاں نہیں مروایا ہے. ویسے میں تانوں دساں کیوں تسی پروف مانگدے ہو ہر گل دا ہے؟
ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। क्या ख्याल है आपका? बहरहाल ठीक है, थैंक यू सो मच आपके वक्त का, बहुत और बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलके। मेहरबानी।